میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آج بھی پاکستان میں موجود ہے اور وہ پاکستان کے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں، اور بہت ساروں کی شادیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہو چکی ہیں، ان کے کاروبار، ان کے بزنسز، ان کی تھرڈ جنریشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اور ہمیشہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کا تعلق، چاہے وہ تجارت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ان کی روزمرہ کے معاملات میں، چاہے وہ ان کے علاج کے معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور اگر اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جایا جائے تو پاکستان کی جو سرحد ہے وہ بھی 2200 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہماری ایک لمبی سرحد ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے تناظر کے اندر جو پچھلے 20 سال کے اندر افغانستان کی جو صورتحال تھی، جو کہ وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان بھی اس کا حصہ بنا، اور اس حوالے میں جو پاکستان کی قربانیاں ہیں، جو ہمارے سیکریفائسز ہیں، وہ ہمیں بتانے میں کسی صورت بھی جو ہے وہ پاکستان کا کوئی اپولوجیٹک رویہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ریالٹیز ہیں اور وہ فیکٹ بیسڈ ہیں۔ ہم نے 460 سے زائد ہمارے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ ڈرون حملے ہوئے، ہمارا وہ جو فرنٹیئر بارڈر جہاں پر کبھی پاکستان کی آرمی نہیں گئی تھی، وہاں پر پاکستان کی آرمی کو جانا پڑا، وہاں پر جو ہے وہ حالات خراب ہوئے۔ پاکستان نے اس جنگ میں جو ہے وہ 80,000 سے زائد جانوں کی جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں۔ 150 ارب سے زائد ہماری جو اکانومی ہے، اس نے 150 ارب ڈالر کی ہماری اکانومی کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اور یہ جنگ جو ہے وہ ہمارے جو دہشت گردی کا معاملہ تھا وہ ہمارے گلی محلوں کی سطح کے اوپر پہنچا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج پاکستان نے اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، اور پاکستان کے اندر سے جو ہمیں آئے روز جو بم دھماکوں کی خبریں آتی تھیں، جو ٹیررسٹ نیٹ ورک تھا، اس کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ان کے جو سمپتائزر تھے، جو ٹیرر فائنینسنگ تھی، اس حوالے سے بھی پاکستان نے جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا اور ان کے نیکسس کو جو ہے وہ توڑا۔ لیکن بنیادی طور کے اوپر یو ایس ہے، وہ اگر سوچا جائے افغانستان وہاں سے اتنی دور کیا افغانستان لینے آیا تھا؟ ان کو یہی ان کا مین آبجیکٹو تھا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دوسرے ممالک کے لیے یا دنیا کے ممالک کے لیے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے۔ اور 20 سال سے جہاں وہ ان کی پینیٹریشن وہاں رہتی ہے، $2 ٹریلین سے زائد وہ وہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، 3 لاکھ کی فوج کو وہ ٹرینڈ کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ان کی اپنی موجود ہیں، اور ان کو بہترین ہتھیاروں سے اور ہر چیز سے جو ہے وہ لیس کرتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جی طالبان ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ وہ طالبان جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہاں پر لاکھوں کی نیٹو افواج بھی موجود تھی، وہاں پر 3 لاکھ جو ہے وہ افغان افواج بھی موجود تھی، اور دنیا کی سپر پاور بھی موجود تھی، اور بہت سارے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ لیکن کچھ کوئی ریزن تو ہوگی نا، اس کو ایک آپ کیس سٹڈی کے طور کے اوپر بھی دنیا کو اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ریزن وہاں پر کیا تھی، اور پاکستان کا کیا کردار ہے۔ پاکستان نے جو ہماری موجودہ حکومت ہے، حکومت نے جب ہمارے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، جب وہ پرائم منسٹر نہیں بھی تھے تو he was very clear about the solution of Afghanistan, and he always emphasized about the political solution. He always emphasized on negotiations between the stakeholders. And I remembered when he said about opening of offices of Taliban, political offices of Taliban, he took to the criticism, and he called many people, called him Taliban Khan. And later his suggestion was, implemented by US itself. And Taliban office
was opened in Doha, negotiations taken place, and all the stakeholders met with each other and shared their views. Meanwhile, political solution could not, taken place as the world desired. There are a lot of reasons about that. But currently speaking now, the Pakistan is again, doing its effort for a comprehensive, all stakeholders government in Afghanistan. Why we are doing this effort? Because as I earlier said, we cannot change our neighbors. The peace in Afghanistan is directly related to the peace in Pakistan and economic growth of the both countries. 9 million peoples, UN is predicting this figure. 9 million people is going to be, suffer. They will be under the poverty line in Afghanistan. That is the biggest human crisis. So why the world is not focusing on that? So currently the situation, Taliban, fall of Kabul, Afghanistan government is under Taliban's control. I think the world must talk to them. We cannot abandon Afghanistan and its people. Otherwise, there is a strong apprehension. There is a strong apprehension the history will repeat again if we will abandon them. And look what happened after the fall of Soviet Union, when these Talibans were Mujahideens. These Talibans were, freedom fighters, and they have been glorified in President House of US, and they have been called their brothers. And when you abandon them, look at the situation, what the situation they have, passed through. اب جو معاملہ ہے ہمارے سامنے وہ سمپلی یہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان بھی چاہتا ہے، یہاں بھی ہمارے 4 ملین سے زائد جو لوگ ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. پاکستان بھی جو ہے وہ اکنامیکلی اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں ان تک جو ہے وہ پاکستان بھی پہنچے، اور جو ان کی ایکسیس کا راستہ ہے وہ افغانستان سے ہے. اور دونوں ممالک کی میں سمجھتا ہوں کہ جو اکنامک گڈ ول ہے، جو اکنامک گروتھ ہے، جو اکنامک مضبوطی ہے وہ اسی میں ہے. اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، یہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے کہ ہم ان سے بات کریں. اور جن 4 چیزوں کے اوپر دوحہ کے اوپر بات ہو رہی تھی، وہ 4 چیزیں کیا تھیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دنیا میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور جو طالبان افغانستان کے اندر جو بھی موجودہ سیٹ اپ ہے یہ ہیومن رائٹس کی ان کا جو ہے وہ خیال رکھے گا. ان تمام چیزوں کے اوپر دنیا کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں، اور اس کے اوپر افغانستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی میں جو آبجیکٹیوز یو ایس بھی وہاں پر لے کر آیا تھا ان کے لیے بھی ایک ون ون سچویشن ہے کہ بے شک وہ وہاں سے نکل گئے ہیں، لیکن آج بھی اگر ہم یہی ہمارے دل میں فیئر ہے کہ وہاں پر انسٹیبلٹی ہے اور وہاں پر کوئی ایسا سیٹ اپ آ جائے گا جو پھر دنیا کے خلاف استعمال ہوگا، تو پھر وہ ان کی بھی 20 سالہ جو محنت ہے وہ رائے گاں جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہر طرف ریئلائزیشن ہے اور اس کے اوپر وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو پاکستان کی قربانیاں ہیں
اس سارے معاملے کے اندر ان کو بھی دنیا کو چاہیے جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں. اور آپ پاکستان کا اس موجودہ انخلا کے اندر جو رول ہے, کہاں آپ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ پریڈکٹ سارے یہ کر رہے تھے کہ جی یہ فال آف کابل جو ہے وہ یہاں طالبان جو ہے وہ ٹیک اوور کریں گے کہ نومبر دسمبر میں جا کے, اور وہاں پر وہ ارلی ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی پہلے ہو گیا. لیکن وہاں پر جو ایک سیکیورٹی کرائسس بنا ہوا تھا, اس سارے عملے کے دوران آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کیا رول رہا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے وہ پہلی ہیومن اسسٹنس لے کر وہاں پر پہنچتی ہے, مزار شریف میں لینڈ کرتی ہے, اور وہ اپنی پریس ریلیز میں جاری کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایئر لائن جو ہے وہ سیکیورٹی چیلنجز کی وجہ سے وہاں پر آپریٹ کرنے کو کوئی نہیں تیار تھی. پاکستان کا زمینی راستہ ہو, پاکستان کی ایئر لائنز ہوں یا دوسری انٹرنیشنل ایئر لائنز ہوں, پاکستان نے وہاں پر جو لوگوں کو انخلا کروانا تھا اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا. اور اس سارے معاملے میں پاکستان نے ایک دنیا کو یہ ثبوت دیا کہ ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں اور ہم ایک پیس لونگ کنٹری ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے وزرائے خارجہ دنیا کے انہوں نے پاکستان کے دورے کی ایک ہفتے کے دوران, اور بہت سارے جو ہماری ایکسیلنسیز ہیں, جو ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں, ان کی پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی, اور بہت سارے ہمارے جو ہیومن اسسٹنس کے ادارے ہیں جن کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا, جو ہماری مالیاتی ادارے ہیں, ان کے لوگوں کو ہم نے انخلا میں مدد کی, انہوں نے پاکستان کو اکنالج کیا. تو یہ وہ ایفرٹس ہیں آن گراؤنڈ ریالٹی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو کھلے دل سے تسلیم کر لینا چاہیے. اپنا اپنا ان کا جو انٹرسٹ ہے, جو اپنے معاملات ہیں, لیکن ان کو فالو کریں. تو لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ. تو جو آپ کے سامنے حقیقت ہے اس کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں.